اللہ کو جوانی ایسی چاہیے کہ جب دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، تو ہم اپنا سب کچھ، اپنا تر مندھن اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان کر دیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو معاف کیجئے گا، آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ کوئی عشق و عاشقی میں پڑا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس۔ فرمایا تھا کہ قیامت کے انسان اللہ کے سامنے سے ہل بھی نہیں پائے گا، اللہ کے سامنے سے اپنے قدم کو ہلا نہیں پائے گا، یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا، وعن شبابہ فیما ولا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے جوانی جیسی نعمت عطا کی تھی، تو نے اس جوانی کو کہاں پہ استعمال کیا، کیسے اور کہاں گزارا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وبعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے قرآن حکیم کا 70واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تو آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آیت کے اندر کیا میسج، کیا پیغام دیا ہے۔ فرمایا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، جس کے اندر تمہارے حوالے سے باتیں کہی گئی ہیں۔ یعنی قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جس کے اندر قوم کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر نہ آیا ہو۔
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہر شخص کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں اگر مسلمانوں کا ذکر ہے تو ہندوؤں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اگر یہودیوں کا ذکر ہے تو عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے فرما بردار بندوں کا ذکر ہے تو نافرمانوں کا بھی ذکر ہے، قرآن حکیم کے اندر اگر جنتیوں کا تذکرہ ہے تو جہنمیوں کا بھی ذکر ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، قرآن کے اندر ہر شخص کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ کرام ایک تابعی گزرے ہیں حضرت احنف بن قیس، ایک مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے اور یہی آیت کریمہ ان کے سامنے آئی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اے لوگو ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، تمہیں ایک ایسی کتاب عطا کی ہے جس کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، جس کے اندر تمہارے حوالے سے باتیں کہی گئی ہیں، جس کے اندر تمہارے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ حضرت احنف بن قیس سوالیہ انداز میں اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر تمہارا ذکر آیا ہوا ہے، اس قرآن کے اندر تمہارے حوالے سے باتیں کہی گئی ہیں، تو آؤ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے اس قرآن کے اندر میرا ذکر کہاں پر کیا ہے، احنف بن قیس کا تذکرہ کہاں پر کیا ہے۔ یہ سوچ کر کے حضرت احنف بن قیس قرآن حکیم کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے قرآن حکیم کا 26واں پارہ سورہ زاریات کی آیتیں ان کے سامنے آئیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جو راتوں میں بہت کم سویا کرتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کیا وہ راتوں رات گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، کیا وہ راتوں رات سوشل میڈیا پہ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے نیک بندے راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کا جب سہانا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وفی اموالہم حق معلوم، اور انہوں نے اپنے مال کے اندر ایک حصہ متعین کر رکھا ہے، ایک حصہ انہوں نے نکال دیا ہے، کن کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے۔ حضرت احنف بن قیس جب ان آیات کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ یہ میرا ذکر نہیں ہے، اللہ میں اتنا بھی نیک نہیں ہوں۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی تیسری سورہ آل عمران ان کے سامنے آئی، سورہ آل عمران کی آیت ان کے سامنے آئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، بدحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور اللہ کے نیک بندے جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا، والعافین عن الناس، ان کی بیوی سے غلطی ہو جائے، ان کے بچوں سے غلطی ہو جائے، پڑوسیوں سے غلطی ہو جائے، دوست و احباب سے غلطی ہو جائے، والعافین عن الناس، وہ غلطیوں کو معاف کر دیتے، غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اللہ یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا 25واں پارہ سورہ شورى کی آیت ان کے سامنے آئی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے، جو بڑے بڑے گناہوں سے، جو خطرناک قسم کے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اے اللہ تو فرما رہا ہے، اے لوگوں قرآن حکیم کے اندر تمہارا تذکرہ آیا ہوا ہے، اے اللہ مجھے میرا ذکر نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا 29واں پارہ 29ویں پارے کی آیت ان کے سامنے آئی، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے لوگو تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے، تم دوزخ میں کیوں چلے گئے؟ جہنمی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، اے جنتیوں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں چلے آئے۔ قالوا لم نک من المصلین، اے جنتیوں جب اذان ہوتی تھی مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا تھا، ہم چوراہوں کا رخ کرتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ساتھ ہم دین کا، شریعت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس لیے جہنم میں چلے آئے۔
حضرت عنب بن قیس جب ان آیات کو پڑھتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی ابرؤ الیک من ہؤلاء، اے اللہ ایسے لوگوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت ان کے سامنے آئی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جو نیک کام بھی کرتے ہیں، ان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، جو اچھے کام بھی کرتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں، ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نمازی بھی ہیں، وہ غیبت بھی کرتے ہیں، نیک بھی ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اگر ایسے لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ سامعین کرام، حضرت عنب بن قیس جب اس آیت کریمہ پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا، اللہ مجھے میرا ذکر مل گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج جو قرآن حکیم ہمارے درمیان بھی موجود ہے، آج ہم تبرک کے طور پہ پڑھتے ہیں، ثواب کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور کتنے بدنصیب ہیں جو سالوں سال قرآن اٹھاتے تک نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کبھی قرآن حکیم اس مقصد سے بھی اٹھاؤ کہ اللہ نے کہا کہ قرآن کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، قرآن حکیم کے اندر تمہارے حوالے سے باتیں کہی گئی ہیں۔ سامعین کرام، قرآن حکیم کا 18واں پارہ آیت کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ آج دنیا کے اندر ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی سفلتا اور کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی نگاہ میں، دنیا والوں کی نگاہ میں، کوئی ڈاکٹر بن گیا تو کامیاب، کوئی انجینئر بن گیا تو کامیاب، لیکن اللہ کی نگاہ میں، قرآن و حدیث کی نگاہ میں کامیاب کون ہے؟ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کی چند صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے پہچانوں گے کہ ایمان والے ہیں۔ اگر یہ صفات کسی بندے کے اندر پایا جائے تو سمجھ جاؤ ایمان والے ہیں۔ اللہ نے پہلی صفت کا تذکرہ کیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کہ ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایمان والے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باڈی مسجد کے اندر حاضر ہو، دل و دماغ کہیں اور ہو۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دل و دماغ سب کچھ اللہ رب العالمین سے لگا رہتا ہے، نہایت ہی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر جب ہم کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بڑے ادب و احترام سے رہتے ہیں کہ جناب تھوڑا سنبھل کے رہیے، بڑی شخصیت ہے میرے بھائی اور دوستو، لیکن وہ اللہ تمام بڑوں کا بڑا، ہم اس کے دربار میں جب آتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی کان صاف کر رہا ہے، کوئی ناک صاف کر رہا ہے، کوئی سر کھجلا رہا ہے، کوئی بدن کھجلا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی پہلی صفت یہی ہے کہ وہ خشوع خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے کانسنٹریس کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری صفت اللہ نے بیان کی، والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنے سارے جمعہ والے ہیں، کوئی بہت سے ہیں ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں تھے، عشاء میں تھے، فجر میں غائب۔ حفاظت کس کی جاتی ہے؟ 500 والی موبائل، 1000 والی موبائل انسان کہیں پر بھی رکھ دیتا ہے، لیکن 10,000 کی موبائل ہم بڑے حساب سے رکھتے ہیں، ٹیمپر گلاس لگوا لو، اسکرین گارڈ لگواتے ہیں، اچھا سا کور لگواتے ہیں، بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس آئی فون آ جائے تو پھر وہ صحیح سے بات ہی نہ کرے کہ میرے پاس تو آئی فون ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، غزوہ خندق کا موقع تھا، جنگ ہو رہی ہے، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی کو موقع نہیں مل پا رہا ہے، اور یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ ایسے بد دعا نہیں کرتے تھے آپ نے ان کے حق میں اس موقع پہ بد دعا کی۔ اور کیا بد دعا کی جانتے ہیں؟ فرمایا
ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاة الوسطی، اے اللہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہ دیا، اللہ ان کی گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ تو نبی نماز کی حفاظت کرتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات کو آپ پڑھیے، ان آیات میں اپنے آپ کو تلاش کیجئے۔ اگر آپ نمازی ہیں، نماز خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، لغو باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، تو اللہ نے آپ ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ سامعین کرام، اب اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرے، کوئی نوجوان اپنے آپ کو قرآن حکیم کے اندر ڈھونڈے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کہاں پر کیا ہے، قرآن حکیم کا 15واں پارہ سورہ کہف ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی تو آپ نے قرآن سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، اور یہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، کیا غار والے، اصحاب کہف والے ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے۔ ایسی بستی کے اندر رہتے تھے جہاں پہ شرک و بدعت کا دورہ تھا، سارے کے سارے مشرک تھے، ان مشرکین کے بیچ میں یہ چند توحید پرست وہاں پر جنم لیے، اور جب ان کے توحید کا چرچا ہوا، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، قوم والوں کے سامنے، بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے اس موقع پہ اللہ کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل کو ہم نے مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، جب بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، قوم والوں کے سامنے کھڑے ہوئے، مشرکین کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ اے بادشاہ سن لے، لَن نَدْعُوَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أَحَدًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ان نوجوانوں کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا، انہوں نے سمجھا کہ اب یہاں سے ہمیں ہجرت کرنا چاہیے، یہاں سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، غار کے اندر آئے، اللہ نے ان کے اوپر ایسی نیند طاری کی 309 سال تک اس غار کے اندر سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں تو جب قوم سے نکلے تھے تو ان کے پاس کچھ سکے تھے، کچھ چاندی کے، بیدار ہوئے بھوکے تھے، کہتے ہیں کہ ہم کتنی دیر تک سوئے رہے؟ تو ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ جب سوئے تھے صبح کا وقت تھا، اٹھے شام کا وقت ہے، یہی دن بھر سوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بھوک لگی ہے، بازار سے کھانا لے کر کے آ جاؤ۔ بازار میں ان میں سے ایک بندہ جاتا ہے، ایک دکاندار کو چاندی کے سکے دیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ پیسہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 309 سال میں کرنسی تبدیل ہو گئی تھی، حکومت تبدیل ہو گئی تھی، تختہ پلٹ ہو گیا تھا، ساری چیزیں تبدیل ہو گئی تھی۔ بہرحال دھیرے دھیرے وقت کے بادشاہ کو پتہ چلے، وقت کے بادشاہ کو معلوم ہوا، اور تفسیر کا واقعہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جوانی ایسی چاہیے کہ جب دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، تو ہم اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان کر دیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوست معاف کیجئے گا، آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ کوئی عشق و عاشقی میں پڑا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی، فرمایا تھا کہ قیامت کے انسان اللہ کے سامنے سے ہل بھی نہیں پائے گا، اپنے قدم کو ہلا نہیں پائے گا، یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ اور ان 5 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا وعن شبابہ فیما بلا، اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں تجھے جوانی جیسی نعمت عطا کی تھی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا، کیسے استعمال کیا، کہاں پہ گزارا؟ میرے بھائی اور دوستو، تو اللہ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اگر کوئی ادھیڑ عمر کا ہے، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے آپ کی، اب اگر کوئی ایسا انسان اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرے تو اللہ نے آپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ اپنے والدین کے ساتھ اسے سلوک کا معاملہ کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بالخصوص اپنی ماں کے ساتھ، اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا ہے، بڑی مشقتوں سے اسے جنم دیا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اور جب انسان کی عمر 40 سال کی ہو جائے، انسان 40 سال کا ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد پھر کرنا کیا ہے؟
فرمایا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس بات کی توفیق مانگے کہ اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیے ہیں اور جو میرے والدین کے اوپر کیے ہیں۔ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ وان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ تو مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن کو تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ انی تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ معلوم ہے کہ انسان جب 40 سال کا ہو جائے تو اسے توبہ کی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اسے اللہ کے سامنے اب اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے معافی تلافی کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، آپ والدین ہیں، اللہ نے والدین کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ دونوں کے دونوں نبی ہیں۔ ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، ایک بستی والوں کے پاس گئے، کھانا مانگا، بھوکے تھے، مسافر ہیں۔ قوم والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بڑے ہی بخیل قسم کے لوگ تھے، بڑے ہی بدبخت تھے۔ عرب والوں کے ہاں برائیاں کچھ پائی جاتی تھیں لیکن ان کے ہاں ایک اچھائی تھی۔ عرب والے بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ گاؤں سے باہر نکلے، ایک دیوار تھی، دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو اپنے ہاتھ کے سہارے سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھڑک اٹھے، کہتے ہیں کہ ان بخیلوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی جو وجہ بتلائی، کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا کہ یہ دیوار اس گاؤں کے، اس بستی کے 2 یتیم بچوں کی ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے خزانے ہیں۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ بدبخت، یہ قوم والے اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اس خزانے کی حفاظت ہو جائے، جب بچے جوان ہو جائیں گے اپنا خزانہ وہ نکال لیں گے۔ اور اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اس دیوار کو سیدھی کرنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا کہ ان کے والدین نیک تھے، ان کی ماں نیک تھی، ان کا باپ نیک تھا، اللہ نے اسی لیے ان کے ساتھ یہ بھلائی کا معاملہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ والدین ہیں تو آپ نیک بن جائیے، آپ کی نیکی کا صلہ، آپ کی نیکی کا بدلہ، آپ کی نیکی کا اجر، آپ کی نیکی کا ثواب آخرت میں آپ کو تو ملے گا ہی، دنیا کے اندر آپ کی اولاد کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی کا الٹا کر لیجئے، اگر ماں باپ نیک نہیں ہیں، ماں باپ برے ہیں، ماں باپ چغل خور ہیں، غیبت خور ہیں، سود خور ہیں، حرام خور ہیں، اگر ماں باپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ دین سے دور ہیں، بے نمازی ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے، ظالم ہیں، تو اسی کا الٹا آپ سمجھ لیجئے، تو پھر آخرت میں ایسے لوگوں کو اس کی سزا تو ملے گی ہی، دنیا کے اندر ان کی آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، ان کی اولاد کو بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامعین کرام، تو اگر آپ والدین ہیں تو آپ نیک بن جاؤ، اس کا صلہ آپ کو آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیا کے اندر آپ کی اولاد کو بھی اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکا اپنے آپ کو تلاش کرے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کہاں پر کیا ہے، تو اللہ نے آپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ ماں باپ کیسے بھی ہو سکتا ہے ان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، ان کی فکر غلط ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں، 2 جرم ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کا ارتکاب کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو آخرت میں سزا تو دے گا ہی، دنیا کے اندر بھی ایسے انسان کو عذاب میں مسلط کرے گا۔ فرمایا کہ البغی، سب سے پہلا جرم ظلم ہے، اگر کوئی کسی پر ظلم ڈھاتا ہے تو ایسے ظالم کو اللہ دنیا کے اندر ہی ہلاک و برباد کر دے گا۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ بوڑھے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، ہو سکتا ہے ان کی رائے غلط ہو سکتا ہے ان کی سوچ غلط
غلط ہو سکتا ہے وہ کسی رائے میں غلط ہو سکتا ہے ان کے جذبات غلط ہوں، لیکن فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، اگر ان کو ستاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو آخرت میں ذلیل و رسوا تو ہوگے ہی، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تم کو تباہ و برباد کر دے گا، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مسلط کر دے گا۔ سامعین کرام، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس آیت کریمہ کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن انہی چند باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین یا ترکت فیکم شیئین، اے لوگوں دنیا سے جاتے ہوئے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، مضبوطی سے تم ان پر قائم رہو گے، مضبوطی سے تم ان پر عمل پیرا رہو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی قوم تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک قرآن، نمبر دو حدیث۔ لیکن آج ہم نے نبی کے اس فرمان کو ٹھکرا دیا، ہم قرآن سے دور ہوئے، حدیث سے دور ہو گئے، تو ہماری اس دوری کا نتیجہ ایک دردناک واقعہ بھی رمضان سے پہلے پیش آیا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک شخص نے، ایک ملعون نے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا شخص، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت برسے، ایسے انسان پر اللہ کا غضب نازل ہو، ایسے انسان پر اللہ کی پھٹکار نازل ہو، اس نے قرآن حکیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ قرآن حکیم کے اندر 26 آیات، 26 آیتیں ایسی ہیں جو ٹیررزم کو پروموٹ کرنے والی ہیں، جو دہشت گردی کو، فساد و بگاڑ کو بڑھاوا دینے والی ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اور اس نے یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اندر یہ عرضی بھی داخل کی کہ قرآن حکیم سے ان آیات کو نکال دیا جائے، کیونکہ مدارس اسلامیہ میں، اسلامی جامعات میں طلباء کو ان آیات کی تعلیم دے کر کے انہیں ٹیررسٹ بنایا جا رہا ہے، انہیں فسادی بنایا جا رہا ہے، انہیں دہشت گرد بنایا جا رہا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ بہرحال کیس چلتا رہا اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ کیس کو خارج کر دیا گیا اور اس شخص پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ لیکن اس نے اسی پر بس نہیں کیا، ابھی رمضان اور قربانی کے بیچ کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک نئے قرآن کی ترتیب دی، ایک نئے سرے سے قرآن کو ترتیب دیا اور کہا کہ قرآن، دنیا کے اندر جتنے بھی قرآن پائے جاتے ہیں ان میں سب سے بہترین نسخہ یہی ہے، دنیا کے تمام قرآن کو جلا دیا جائے اور اسی قرآن کو پڑھا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے اور آپ کے قرآن حکیم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ قرآن حکیم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، تو یہ چند باتیں تھیں قرآن حکیم کے حوالے سے، تو اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ قرآن حکیم کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرو، تمہیں تمہارا ذکر، تمہارا تذکرہ تمہیں ملے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں دیگر کتابوں کی طرح سے قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام والا بنا، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم